آزادی افکار، ان سے پہلے تھوڑی سی تمہید ہے اس کی کہ اقبال آزادی افکار کے پرزور حامی نہیں تھے. یعنی مطلب اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اقبال بلندی افکار کے حامی تھے. نگاہ بلند ہونی چاہیے، سوچ بلند ہونی چاہیے، اس چیز کے اقبال حامی تھے. اقبال کہتے تھے کہ اخلاقی اقدار جو ہیں، جو تہذیب کی کچھ قدریں ہیں، مثلا اسلام نے کچھ قدریں قائم کی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں، تو ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہر معاشرے کے اندر. خصوصاً اگر نوجوان نسل ان پابندیوں کو اگر وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں پہلا شعر جو ہے اس کے اندر اقبال کہتے ہیں، جو پست فطرت پرندہ فضا میں بلندی پر اڑنے کی صلاحیت سے محروم ہو، اس صورت میں اگر وہ اڑنے کی جسارت کر لے گا تو اس کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ دھڑم سے نیچے گر پڑے. مراد یہ ہے کہ افکار کی بلندی اور آزادی ہر فرد کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی. جو دونی فطرت سے نہیں لائے کی پرواز، اس مرغ بیچارے کا انجام ہے افتاد. اقبال کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے، ہر افکار کے، ہر شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کی افکار بلند ہو، آزادی اس کو حاصل ہو. اس کی حیثیت نہیں ہے ہر انسان کی. آگے دوسرے میں کہتے ہیں کہ ہر فرد کا سینہ جبریل کے پیغامات کا محتمل نہیں ہو سکتا. یعنی جبریل کا جو پیغام وہ لے کے آیا تھا، وہ سہنے کے لیے، وہ برداشت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر فرد کا سینہ اسی طرح نہیں ہو سکتا. فکر اقبال کے بقول بحیثیت کے جو معنی ہیں اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے. مراد یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تو محض اس امر کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ وہ حق تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات دنیا میں اس کے پیغمبروں تک پہنچا دیں. ہر شخص کو ان کے پیغامات کا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا. ہر انسان اس پیغامات کو نہیں سمجھ سکتا. جس طرح ہر بندہ اقبال کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح ان پیغامات کو ہر بندہ اللہ کے پیغامات کو نہیں سمجھ سکتا. ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، اس کی حیثیت نہیں، لیکن کوشش کرے تو سمجھے جا سکتا ہے. ہر سینہ نشیمہ نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سے. تیسرا آ گیا، اس میں اقبال کہتے ہیں، یہ شعر بھی اپنے مطالب کے لحاظ سے پہلے دو اشعار کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یہاں اقبال واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو قوم اور معاشرہ خود کو ہر نوع کی اخلاقی اور تہذیبی اور دوسری انسانی اقدار کو مسترد کر کے خود کو مادر پدر آزاد قسم کی قوم تصور کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے آزادی افکار ہمیشہ خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یعنی آزادی افکار کے لیے بھی محض معاشرتی اور اخلاقی اقدار کی پابندی ناگزیر ہے. یعنی اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہر بند سے آزاد. یعنی اگر ہماری اسلامی تہذیب ہے تو ہم اگر اسلام کے اصولوں کو، پابندیوں کو وائلیٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایسی آزادی، اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگلا چوتھا شعر، کہ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس میں بے شک کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو غور و فکر اور اپنے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے جو صلاحیت عطا کی ہے وہ معاشرے کے لیے روشن ہدایت کا کام دیتی ہے اور رہنمائی کا سبب بنتی ہے. لیکن جہاں تک مادر پدر آزادی، یعنی بالکل آزادی کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ تو شیطان کی ان ایجادات اور لعنتوں میں سے ایک ہے جو اس نے دنیا میں وارد ہو کر انسان کو گمراہی میں سے انقرار کر کے واضح کی تھی، اور جس کا نتیجہ تباہی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں تھا. شیطان آزاد خود کو کیا تھا، ناسجدہ کیا تھا آدم کو. گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یعنی بالکل آزاد، ہر پابندی سے آزاد صرف ابلیس ہے، وہ شیطان ہے. اس کے علاوہ اگر ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں خصوصاً، تو ہمارے پھر کچھ پابندیاں ہیں اسلام کی، ہمیں ان کو برداشت کرنا ہے. چنانچہ ایک بار پھر اس نقطے کا اعادہ غیر ضروری نہیں ہوگا کہ اقبال آزادی افکار کے قطعی طور پر مخالف نہیں، لیکن وہ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان پابندیوں کے اندر رہ کر آپ اپنی سوچ کو بلند کریں، آپ کو ہر چیز کی آزادی ہے، لیکن کچھ پابندیوں کے اندر رہ کر. امید